دھرتی کا سفر قسط نمبر 24۔ اس سرگزشت کو پڑھنے والے شاید اس گھر کی بدبختی کا صحیح اندازہ نہ لگا سکے، جس کے سین سے کوئی جنازہ تو نہ اٹھا مگر در و دیوار پر موت کی ویرانیاں چھا گئی، جس کے دروازے میں موت کا فرشتہ تو داخل نہ ہوا پر زندگی کی خوشیاں چپ چاپ رخصت ہو گئی۔ جہاں کسی کی فاتحہ خوانی نہ ہوئی لیکن ایک جوان عورت نے اپنی چوڑیاں توڑ کر بیوگی کا لباس پہن لیا۔ مسٹر اینڈریو کا خط آنے کے بعد کئی روز بلکہ کئی ہفتوں تک حویلی پر اداسیاں چھائی رہی۔ دادا دادی امی سایوں کی طرح بے آواز چلتے پھرتے تھے، جیسے کوئی آواز پیدا ہوئی تو شاید کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، حالانکہ اب ٹوٹنے کے لیے باقی کیا رہ گیا تھا۔ دل صدمات کی پہم ضربوں سے چکنا چور ہو چکے تھے۔ دادا یک لگ 70-75 برس کے بوڑھے نظر آنے لگے، حالانکہ ان کی عمر 55-56 برس سے زیادہ نہ تھی۔ مامتا کی ماری اماں بھی اب صرف اپنے پوتے پوتی کے سہارے جی رہی تھی۔ امی کا دکھ ناقابل بیان تھا۔ رفیق حیات عین جوانی میں داغ مفارقت دے گئے اور پہاڑ سی زندگی باقی تھی۔ انہیں جتنا رونا تھا رو چکی تھی، جتنا تڑپنا تھا تڑپ لیا تھا۔ اب رونا اور تڑپنا تو زندگی بھر کا تھا، بس اندر ہی اندر جلتی پگھلتی اور سلگتی رہتی مگر دھواں دکھائی نہ دیتا۔ وہ اس دھوئیں پر اپنے خاندانی وقار کا سایہ ڈالتی گزر جاتی تھی۔ ہمارے دن اداس اور راتیں تاریک تھی۔ سورج ہر روز کرنیں بکھیرتا طلوع ہوتا اور ہر شام ہمارے دلوں پر غم کی سیاہیاں بکھیر کر غروب ہو جاتا تھا۔ آسمان پر ستارے بھی چمکتے تھے اور چاند بھی دنیا پر اپنی روشنی کی دودھیائی چادر بچھاتا تھا، مگر ہمارے لیے اب کائنات کے مناظر میں کوئی دلکشی اور دلچسپی باقی نہ رہی تھی۔ ابو کے صدمے نے ہماری زندگی میں جو گہرا شکاف ڈال دیا وہ پر ہونے والا نہیں تھا۔ ہمارے آنسوں کو سمیٹنا اور دکھوں پر ماتم کرنا وقت کا دھارا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور صبح و شام کی گردش کے درمیان زندگی کا طبعی عمل غیر محمود طور پر جاری تھا۔ وقت ہمارے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش میں چپ چاپ گزرتا رہا اور وہ گھر جو تقدیر کی بے رحم گردشوں کے صد میں آیا تھا ہولے ہولے اپنا چولہ بدلنے لگا۔ اب میں اور ننھی سریا اس گھر کی امیدوں کا مرکز تھے۔ سب لوگوں کی نظریں ہم دونوں پر مرتکز تھی۔ سریا گھر کی رونق تھی، میں گھر کا چراغ تھا اور ہم دونوں پر پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ یوں تو ہمارے یہاں سبھی لوگ نماز کے پابند اور 5 وقتہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، مگر دادا اب تہجد کی نماز کو بھی اپنی جزء حیات بنا لیا تھا۔ وہ سحری کے وقت بیدار ہوتے اور جب دنیا سو رہی ہوتی تو سجدے میں پڑے رویا گڑ گڑایا کرتے۔ انہوں نے ایک ٹائم پیس منگوا لیا تھا، اس کا الارم لگا کر سو جاتے اور اسی کی آواز پر بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کرتے۔ الارم کی آواز سن کر پیرو بھی جاگ اٹھتا اور وضو کے لیے پانی بھرنے غلام پیشہ سے نکل آتا۔ دادا نے کئی بار کہا تھا اپنی نیند کیوں خراب کرتا ہے، وضو تو ہر شخص خود کر سکتا ہے، لیکن پیرو جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا کرتا۔ میاں بادشاہ، تہجد کے وقت آپ کی تھوڑی سی خدمت کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے، سمجھو میں بھی تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح دادا کے ساتھ پیرو کی بھی شب بیداری کی عادت ہو گئی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار امی بھی سحری کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کر لیا کرتی تھی۔ 1916 کا سن آ لگا لیکن ابو کا غم ابھی تازہ تھا۔ گرمیوں کے دن اور مئی کا مہینہ تھا۔ اس موسم میں ہم حویلی کے سین میں سویا کرتے تھے، جس کے ارد گرد مہندی کی باڑ گویا 4 دیواری کا کام دیتی تھی۔ نل کا سین کے شمالی مشرقی گوشے میں تھا، جہاں سے غلام پیشہ کو راستہ جاتا تھا۔ الارم کی آواز سن کر پیرو اسی راستے پر نکل آتا، آفتابے میں پانی بھرتا، پھر میاں بادشاہ کو آواز دیا کرتا تھا کہ آ کر وضو کر لیں۔ مگر 21 مئی 1916 کی رات ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ دادا اور امی اس رات الارم بجنے سے پہلے ہی بیدار ہو گئے۔ ان کی بیداری بالکل خلاف معمول تھی۔ امی ہڑبڑا کر اٹھی کہ ان کے ساتھ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ ادھر دادا چیخ مار کر اچانک بیدار ہو گئے اور جب اتفاق یہ ہوا کہ دونوں ایک ہی وقت میں جاگے، بڑے گھبرائے ہوئے تو حیرت زدہ کھلی آنکھوں سے خوف چھانک رہا تھا۔ امی نے دادا کی چیخ سنی تو گھبرا کے پوچھا، کیا ہوا ابا میاں؟ ڈر گیا ہوں بیٹی۔ پھر انہوں نے دادی کو جگایا، امی کو بھی آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ہم حیران تھے، نہ جانے کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ ڈر کیسے گئے آپ؟ امی نے دریافت کیا، حالانکہ وہ خود بھی بڑے پریشان تھی۔ خواب میں ڈر گیا ہوں، بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے میں نے۔ امی حیران سی ہو کر بولی، عجیب بات ہے، ہم بھی ایک ڈراؤنے خواب دیکھ رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ کہ تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں ابا میاں، ایک خواب ان کی لاہور سے روانگی کے چند روز بعد دیکھا تھا، ایک خواب آج دیکھا ہے۔ معاملہ بڑا عجیب اور حیرت انگیز تھا کہ میاں بادشاہ اور امی نے ایک ہی رات اور ایک ہی وقت الگ الگ خواب دیکھے تھے اور دونوں خوفزدہ ہو کر بیک وقت بیدار ہو گئے۔ دادا کی خوف انگیز چیخ نے ریشمہ اور مائی بختاور کو بھی جگا دیا اور یہ سوچ کر کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا، دونوں مہندی کی باڑ سے گزر کر سین میں پہنچ گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے پیرو بھی غلام پیشہ سے نکل آیا۔ وہ سب ہمیں میاں بادشاہ کے ارد گرد جمع دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریشمہ نے آتے ہی پوچھا، کیا ہوا اماں بھی؟ دادی نے بتایا، بڑے صاحب خواب میں ڈر گئے تھے اور بہو بیگم نے بھی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ رات کا پچھلا پہر آخری تاریخوں میں
افق سے ابھرتا ہوا زرد چاند، نیند میں ڈوبا ہوا لاہور، رات کے سناٹے میں سنائی دیتی چوکیدار کی آواز جو جاگتے رہو کی صدا لگاتا کہیں دور سے گزر رہا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے مئی کی اس رات چاندنی کی زرد روشنی میں بودھی کے سوا گھر کے سبھی افراد سحری کے وقت صحن میں جمع ہو گئے اور میاں بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر اب بھی خوف کے آثار تھے۔ وہ خود ہی بتانے لگے، گزشتہ کئی راتوں سے میں استخارہ کر کے سوتا ہوں کہ میرے ناصر کے ساتھ کیا بیت گئی اور اس پارٹی پر کیا گزری جو ایک آدم خود درندے کی تلاش میں گئی تھی، مگر آج رات میں نے جو خواب دیکھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں نہیں جانتے اسے اپنے استخارے کا جواب سمجھوں یا محض ایک خواب پریشان۔ پھر اپنا خواب بیان کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ناصر کی تلاش میں ویرانوں سے گزرتا، پہاڑوں سے اترتا اور جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، اور اسی جستجو میں ایک ایسے جنگل میں داخل ہوتا ہوں جہاں عجیب عجیب شکلوں کے جنگلی جانور اور خوخار درندے اپنے اپنے شکار کی تلاش میں غراتے دھاڑتے پھر رہے ہیں، مگر میں ان سے ڈرتا نہیں اور ایک جگہ ان کے سامنے رک کر ناصر کو پکارتا ہوں۔ درندے میری آواز سن کر مجھے حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، کہیں تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کچھ نہیں بتاتے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ایک ٹیلے پر پہنچ جاتا ہوں اور اچانک سوچتا ہوں، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، درندوں سے بیٹے کا پتہ پوچھتا پھر رہا ہوں، شاید انہی میں سے کسی درندے سے شکار کر لیا ہو۔ اس خیال سے میرے جسم پر خوف کی زبردست کپکپی طاری ہوتی ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھتا تو کئی عجیب الحریت درندے میرے تعاقب میں بھاگے آ رہے ہیں، نہ صرف پیچھے سے بلکہ چاروں طرف سے مجھے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں گھبرا کر خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہی ان بلاؤں سے بچا سکتا ہے۔ کئی درندے مجھ پر پلٹتے ہیں تو میں اچھلتا ہوں اور فضا میں پرواز کرنے لگتا ہوں اور پھر ان کے سروں کے اوپر اڑتا ہوا ایک طرف نکل جاتا ہوں۔ فوراً ہی منظر تبدیل ہوتا ہے، میں خود کو ایک وادی میں کھڑا پاتا ہوں جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ میرے سامنے ایک دریا بہ رہا ہے، غور سے دیکھتا ہوں تو حد نظر تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور 2-2.5 میل دور پانی کے اندر ایک خوبصورت جزیرہ دکھائی دیتا ہے جہاں درختوں کے جھنڈ اور جھاڑیوں کے تختے بڑا عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ میں دریا کنارے کھڑا ہوں جو دراصل کسی سمندر کی طرح وسیع ہے اور ناصر کو آواز دیتا ہوں۔ بہت دور سے میری آواز کا جواب آتا ہے اور میری حیرت مسرت کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ آواز ناصر کی ہے جسے میں پہچانتا ہوں، مگر وہ نظر نہیں آتا اور میں پکارتا ہوں، ناصر تم کہاں ہو؟ جزیرے میں۔ میں جزیرے کی طرف دیکھتا ہوں تو ناصر اس کے ساحل پر نظر آتا ہے، مگر 2-2.5 میل دور ہونے کے باوجود میں اس کی جس پر چیتھڑ اور جگہ جگہ زخموں اور خراشوں کے نشانات صاف دیکھتا ہوں۔ چہرہ اداس ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، فوراً واپس آ جاؤ۔ وہ جواب دیتا ہے، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ مجھے خیال آتا ہے وہ زخمی ہے، میں خود جا کر اسے نکال لاتا ہوں۔ پانی میں پاؤں رکھتا ہوں تو 4 فٹ سے زیادہ پانی گہرا نہ تھا۔ احساس ہوا کہ اسے تو بآسانی عبور کر سکتا ہوں، مگر ادھر میں نے پانی میں قدم رکھا، ادھر ناصر کی چیختی آواز سنائی دی، ابا میاں فوراً باہر نکل جائے، یہ پانی نہیں دلدل ہے اور کوئی آدمی سے پار نہیں کر سکتا۔ غور سے دیکھتا تو واقعی پانی کے بجائے دلدل میں کھڑا ہوں۔ میں باہر نکلتا ہوں اور پوچھتا ہوں، تم یہ دلدل کیسے پار کی اور جزیرے میں کس طرح پہنچے؟ میں نے دلدل پار نہیں کی، جزیرے میں پھینک دیا گیا ہوں، یہاں قید ہوں۔ کس نے قید کیا ہے تمہیں؟ تقدیر نے۔ میں تقدیر کا قیدی ہوں۔ رہائی کب ہوگی؟ جب دلدل خشک ہو جائے گی۔ ناصر کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا۔ اسی لمحے جزیرے میں ایک خوفناک چنگاڑ بلند ہوئی اور اتنی زبردست اور دہشت انگیز تھی کہ وہ چنگاڑ جیسے 20 ہاتھی ایک ساتھ چیخے ہوں۔ ناصر اچھل کر پیچھے ہٹا اور اب میں نے اس کے ہاتھ میں ایک بھالا دیکھا۔ وہ زمانہ قبل از تاریخ کے آدمی کی طرح بھالے سے کسی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے جسے میں دیکھ نہیں سکتا۔ پھر ناصر اس وحشی دشمن کی مانند جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہو جاتا ہے اور میں اس کی آواز سنتا ہوں، ابا میاں آپ یہاں سے لوٹ جائے، فوراً لوٹ جائے۔ میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ اٹھتا ہوں۔ ناک ہے میرے قریب ایک حشر انگیز انتہائی خوفناک پھنکار سنائی دیتی ہے اور دلدلی کیچڑ کی ایک موٹی دھار اچھل کر میرے پاس آ گرتی ہے۔ میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرا حلق سے بے اختیار چیخ نکل جاتی ہے کہ دلدل کو الٹ پلٹ کرتا ایک بہت بڑا ڈینوسار کسی دیو ہیکل کی طرح پکارتا اور کیچڑ اڑاتا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ ان مگر مچھوں سے جنہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ 5-6 گنا بڑا ہوگا، جس کی ہر حرکت سے دلدل زیر و زبر ہوتی ہے۔ پھر جو دیکھتا ہوں تو اس قسم کے 20 سنسار افریتوں کی طرح کروٹیں لیتے پھنکارتے اور کیچڑ اڑاتے چلے آ رہے ہیں، جیسے دلدل میں جنات کا لشکر اتر آیا ہو۔ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ خونی سنسار مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ دلدل سے نکل کر بڑے بڑے جبڑے کھولے جن کے اندر نکیلے دانتوں کی آریاں نظر آتی ہیں، مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ میں مارے خوف کی چیخنا چلاتا ایک طرف بھاگتا ہوں۔ اس حالت میں میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو بستر پر لیٹا تھا۔ سو یہ ہے وہ خواب جس نے مجھے ڈرا دیا۔ یہ عجیب و غریب خواب سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ اماں بھی بولی، تم نے سن لیا تھا کہ ناصر پر کسی خوفناک درندے نے حملہ کیا
جو ہاتھی سے 5-6 گنا بڑا تھا، اس لیے خواب میں ویسے عجیب درندے دیکھتے رہے جو کہ دن کو سوچا وہی رات کو خواب میں دیکھ لیا۔ عجیب بات ہے، ہم نے بھی خواب میں ایک جگہ قید دیکھا ہے، امی بتانے لگی، اور ایسا ہولناک اور محیط وہ قید خانہ ہے کہ روئے زمین پر اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ مگر اس سے پہلے کہ امی اس کی تفصیل بیان کرتے اچانک خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، جب وہ سفر آسام پر روانہ ہوئے ہم نے ایسا ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس میں ایک شدید اور قیامت آفری طوفان ہمارے سامنے سے گزرا، اور خواب میں ہی بعض ایسے اشارے کیے گئے کہ ایک لڑکی ان کی رفیق کے سفر ہوگی، اگر وہ اس لڑکی سے شادی کر لیں تو اس تباہ کن طوفان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ سفر کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کلکتہ پہنچ کر خبر دی کہ پروفیسر ہرش کے ہمراہ ان کی بیوی سٹیلا سونیا اور بیٹی کلارا بھی آئی ہیں اور شریک سفر ہوں گی۔ تو ہم نے اپنے خواب کو قدرت کی کسی پراسرار حکمت پر محمول کیا، نہ صرف وہ خواب کلارا کو لکھ بھیجا بلکہ اسے اجازت دے دی کہ وہ سفر میں ان کا خیال رکھے اور چاہے تو ہمارے سرتاج سے رشتہ ازدواج بھی قائم کر لے۔ یہ اجازت ہم نے اس لیے دی کہ خواب میں شریک سفر لڑکی کو ان کے لیے حفاظت کی چھتری قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ جب ان کی آخری خط میں جو گارو بستی سے لکھا گیا یہ اطلاع دی گئی کہ انہوں نے کلارا کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی ہے، تو ہم ذہنی طور پر ان کی حفاظت کے بارے میں مطمئن ہو گئے تھے۔ مگر بودی کی واپسی، ڈاکٹر احمد کے تجزیے اور مسٹر اینڈریو کے خط نے ہمارے یقین کی دیواریں ہلا کر رکھ دی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر تھی کہ جب قدرت نے کلارا کو ان کے لیے حفاظت کی چھتری قرار دیا تھا، پھر موت کے بے رحم ہاتھوں میں انہیں ہم سے کیوں چھین لیا، اور وہ حفاظت کی چھتری کیا ہوئی جو اپنے خطوں میں یقین دلایا کرتی تھی کہ ناصر نواب کو باحفاظت لے کر لاہور آئے گی۔ ہمارا پہلا خواب بھی انتہائی دہشت انگیز تھا، جس میں ہم نے موت کو بھیانک طوفان کی شکل میں زندگی کا تعاقب کرتے دیکھا، اور خواب کے بعض غیبی اشارات سمجھ کر کلارا کو اپنے سرتاج کے حق میں اجازت دے دی تھی، جیسے وہ ہمارا کوئی نیا تجربہ یا امتحان سمجھتی رہی۔ ہم یہی سوچتے رہے کہ کلارا سے شادی کے بعد وہ ان آفات و مصائب سے محفوظ ہو جائیں گے جن کی ایک لرزہ خیز جھلک خواب میں دیکھی تھی، لیکن یا ہم اس خواب کو سمجھ نہیں سکے یا قدرت نے ہماری قربانی قبول نہیں کی۔ آج کا خواب بھی انتہائی دہشت انگیز ہے جس نے ہمیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ امی نے پہلی بار ساسو کو بتایا کہ کلارا کو ابو سے شادی کی اجازت کیوں دی گئی تھی۔ یہ دراصل ایک عورت کی قربانی کا افسانہ تھا جو اپنے شوہر سے والہانہ محبت کرتی تھی اور اس کی حفاظت کے اپنی جان بھی دے سکتی تھی، مگر یہ معمہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ اگر قدرت واقعی کلارا سے ابو کا عقد چاہتی تھی تو اس میں قدرت کا کون سا راز یا مقصد پوشیدہ تھا۔ پھر امی اپنا تازہ خواب بیان کرنے لگی۔ ہم نے خواب میں ایک بہت بڑا زندان دیکھا، اور اتنا عجیب اور محیب تھا وہ زندان کے شاید ہم اس کا صحیح نقشہ بیان نہ کر سکے۔ اس کی ساخت اور وضاحت دیکھ کر ہمارا بدن خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ آپ نے بڑے بڑے گرجوں یا مندروں کی مخروطی چوٹیاں دیکھی ہوں گی جو اپنی ساخت میں گودم ہوتی ہیں اور جو اوپر جاتی ہے بتدریج سمٹتی جاتی ہیں، لیکن ہم جو عمارت دیکھی وہ اس نقشے کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اپنی گول بنیاد سے صرف 50-60 فٹ قطر کی ہوگی، مگر اس کی گول ترچھی اور باہر کو نکلتے محیط دیواریں جیسے جیسے بلند ہوتی گئی ان کا قطر بھی بڑھتا گیا۔ پھر بڑھتے بڑھتے ترچھی گول دیواروں کی بلندی بے حد و حساب تھی، کیونکہ انسانی ذہن ان بلندی کو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ دیواریں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً آسمان کی رفتوں کو چھو رہی تھی، صرف چھو نہیں رہی تھی بلکہ آسمان کے نیلے کناروں میں کھپ گئی تھی، اور آسمان کی نیلی چھتری ان دیواروں پر چھت کا کام دے رہی تھی۔ وہ گول حصار فن تعمیر کے بنیادی اصول کے قطعی خلاف نیچے سے اوپر کو پھیلتا چلا گیا، جیسے کسی گرجا گھر یا مصر کے حرم کو الٹ دیا جائے اور وہ فلک بوس حصار یا زندان تقدیر کسی لاسوا لامحدود حرم کی طرح الٹا تعمیر کیا گیا تھا، جس کا قطر بلندی کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور پھیلتا ہوا ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں فٹ تک وسیع ہو گیا تھا، اور ان کی لامحدود بلندیوں پر چرخ نیلی فام کی چھت میلوں تک پھیل گئی تھی۔ یہ تھا اس زندان تقدیر کا نقشہ جس کی عظمت، جبروت اور رفت دیکھ کر مضبوط سے مضبوط آدمی کی حرکتیں قلب بند ہو سکتی ہے۔ خواب میں ہم اس فلک بوس حصار کو حیرت اور خوف سے دیکھتے رہے جو سانحِ قدرت کا ایک عجیب شاہکار تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ زندان تقدیر کے حصار میں کوئی دروازہ، کوئی دریچہ، کوئی روزن، کوئی شگاف نہ تھا، بس پاٹ ترچھی اور الٹی دیواریں آسمان تک چلی گئی تھی۔ اس میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس ہولناک اور دہشت ناک زندان میں ہم نے اپنے سرتاج کو تنہا پایا جو ایک بہت بڑا تیشہ اٹھائے افسردہ اور غمگین کھڑے تھے۔ ہم نے بھی ان کا لباس تارو تار اور جسم زخموں سے چور دیکھا۔ وہ زندان سے نکلنے کے لیے اس کی دیواریں توڑنے کی جدوجہد کر رہے تھے، مگر ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ ہم ان کی اس خراب و خستہ حالت پر رونے لگے تو ہمارے قریب آ کر بولے، انجمن تم حوصلہ مند خاتون ہو، پھر یہ آنسو کیسے؟ ہم نے پوچھا، آپ اس بند حصار میں کیسے آ گئے؟ یہ تو زندان تقدیر ہے، انہوں نے بتایا، اور تقدیر کے زندان کو اس کا ہر جبر برداشت کرنا پڑتا ہے
کیونکہ تقدیر وہ بہرحم طاقت ہے جو بستیوں کو پیبند زمین کرتی، شہروں کو اجاڑتی، آبادیوں کو رونتی، انسانوں کے لیے موت کے راستے کھولتی ہے، اور جس راستے سے گزرتی ہے اپنی دہشت کے نشان چھوڑتی اور قبروں کے منہ کھولتی جاتی ہے۔ ہم یہ باتیں سن کر ڈر گئے، مگر اس زندان کا تو کوئی دروازہ نہیں۔ تقدیر کے زندان میں داخل ہونے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں، مگر میں تقدیر سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہار نہ جائے یا میں نہ مر جاؤں۔ اچانک مجھے ایک نیا خیال آیا، آپ تنہا نظر آتے ہیں، کلارا کہاں ہے؟ کیا اس نے آپ کی حفاظت نہیں کی؟ اسی کے طفیل اب تک زندہ ہو، ورنہ زندان تقدیر کے بجائے تم مجھے زندان اجل میں دیکھتی۔ پھر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے زندان کی تہ میں دیکھا تو کلارا ایک جانب بیٹھی ننھے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کی حالت بھی بے حد خراب اور قابل رحم تھی۔ ہم کلارا کی حالت پر رو دیے۔ ہمارے سرتاج بولے، انجمن، ہم تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے، واپس گھر جاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ ہمارے اور تقدیر کے درمیان جنگ جاری ہے، ایک دن ہم میں سے کسی کو ہارنا ہے اور دیکھنا تقدیر ہی ہارے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں رخصت کر دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ بے دروازے کے زندان سے باہر کیسے آئے، مگر دیکھا تو اسی فلک بوس حصار کے باہر کھڑے آنسو بہا رہے ہیں اور اس کی دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں۔ اچانک ہم نے پاگلوں کی طرح اوپر دیکھا اور پوری قوت سے چلا اٹھے، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کہاں ہے؟ ہمارے سامنے آئے۔ اچانک ایک ہولناک اور لرزا دینے والی گرج سنائی دی، میں تقدیر ہوں، تقدیر الہی، موت کی طرح اٹل اور مبرم۔ ہم کانپ گئے اور محسوس کیا کہ وہ آواز جس میں بادلوں کی سی گھن گرج اور رات کی سی کڑک تھی، ہمارے اپنے ہی سر کے عقبی حصے سے نکل کر بلند ہوئی۔ گوئے وہ لرزہ خیز آواز یا طاقت جو بھی تھی ہمارے ہی ذہن میں چھپ کر بیٹھی تھی، اور کاسا سر سے خارج ہوئی تو ہم اس کی دہشت سے لرز گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ انسان کی تقدیر اس کے اپنے ہی پیکر میں بند ہوتی ہے۔ اس عجیب و غریب ادراک کے ساتھ ہم پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا، اور اسی حالت میں ہماری آنکھ کھل گئی۔ امی کے اس خواب نے بھی سب کو حیران کر دیا اور دادا پرجوش آواز میں بولے، میں نے سنا یا کہیں پڑھا کہ بعض اوقات الہام کی آواز بھی سر کے پچھلے حصے سے نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ تقدیر بھی ایک الہی عمل کا نام ہے، اور تم نے بھی ہماری طرح تقدیر کا زندان دیکھا ہے۔ ان کی بات جاری تھی کہ ناگہاں ٹائم پیس کا الارم بج اٹھا اور وہ چلائے، مجھے اپنے استخارے کا اشارہ مل گیا، ناصر زندہ ہے۔ اماں بھی بولی، کب تک خواب دیکھتے رہو گے؟ کب تک جھوٹی امیدوں کے سہارے جیو گے؟ یہ امید ہمیں مرنے نہیں دیتی، جینے نہیں دیتی۔ پہلے مجھے بھی اپنے خواب پر شبہ تھا، مگر انجمن بیٹی کا خواب سن لینے کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ناصر ایک دن ضرور آئے گا۔ وہ تقدیر سے لڑ رہا ہے اور جیت جائے گا۔ اپنی تقدیر سے کون سا لڑ سکتا ہے؟ جو کوئی دن کو سوچتے ہو، رات کو خواب میں دیکھ لیتے ہو۔ نہیں اماں بھی، ہم نے ایسے زندان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، امی نے کہا۔ اور ابا میاں کے خواب کی کچھ باتیں مشترک ہیں، اور بعض باتوں کو محض خیال یا اتفاق قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے۔ امی کی بات سن کر مائی بختاور گلوگیر آواز میں بولی، بہو بیگم، صاحب کے لیے دعائیں تو ہر وقت۔ میں بھی آج سحری کے وقت اپنے پروردگار سے التجا کرتی ہوں کہ میری زندگی کے بدلے صاحب کو تقدیر کے قید خانے سے رہائی بخش دے۔ یہ کہہ کر وہ قبلہ روح ہو کر سجدے میں گر گئی اور بھیگی آواز میں ایک ہی فکرہ بار بار دہرانے لگی، مولا میری جان لے لے، میری صاحب کو زندگی دے دے۔ مائی بختار کی آواز میں ایسا درد اور لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ سب کے آنسو نکل آئے۔ اس کے فوری عمل نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اچانک امی نے اٹھ کر اسے سجدے سے اٹھا کر کہا، بختاور، ہم کسی جان کے عوض اپنے سرتاج کی زندگی نہیں چاہتے، صرف ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اپنی جان کو ان کی جان کی قیمت نہ ٹھہراؤ۔ مائی بختاور نے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو پوچھے، بہو بیگم، میں نے صاحب کو گود کھلایا اور آیا بن کر نہیں ماں بن کر پالا پوسا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو اما بھی سے پوچھ لیں، میں بھی صاحب کی ماں کے برابر ہوں اور مجھے ان کی زندگی کے بدلے اپنی جان کا نذرانہ دینے کا حق ہے۔ دادی نے فوراً اٹھ کر بوڑھی بختاور کو سنبھالا اور بولی، تو ٹھیک کہتی ہے بختاور، ناصر کو تو نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر بہو بیگم کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کر۔ جان کے بدلے جان کا سودا کیسا؟ اگر وہ زندہ نہیں تو منت بیکار جائے گی، اور کہیں زندہ اور مصیبت میں گرفتار ہے تو اس مصیبت سے رہائی کے لیے دعا کر۔ اماں بھی ٹھیک کہتی ہیں بختاور، ہم نے تمہاری ممتا سے انکار نہیں کیا، تمہیں اپنے صاحب پر بڑا حق ہے، لیکن ساری منتوں سے بڑی منت دعا ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بہو بیگم، میں صاحب کے حق میں رو رو کر دعا کروں گی۔ یکلخ دادا کھڑے ہو گئے۔ ہماری باتوں میں تہجد کا وقت نکلا جا رہا تھا، پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ہم سب اٹھے، وضو کی اور نماز ادا کی۔ کچھ خوابوں سے کچھ باتوں سے دل گداز ہو گئے تھے۔ سجدے میں گر کر اتنے روئے کہ آنسو سے فرش بھیگ گیا
اور ہماری یہ گریہ زاری سے سحری کی ہوا تھرتھراتی ہوئی ہماری سر سے گزرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو شاہی مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن صبح کی اذان دے رہا تھا اور ہمارے سین میں چاندنی مہندی کی باڑ عبور کر چکی تھی، اور یہ چاندنی بھی اس وقت ایک عجیب سی تعبیر پیش کر رہی تھی۔ نماز اور دعا بے چین دلوں کو تسکین دیتی ہے۔ اس رات ہم سب محسوس کر رہے تھے اگر ابو زندہ ہوئے تو ہماری دعاؤں کے صدقے ضرور ان کی مشکل آسان ہوگی۔ اگرچہ حالات و واقعات ابو کی وفات پر شہادت پیش کر رہے تھے، مسٹر اینڈریو نے قانونی طور پر موت کی تصدیق کر دی تھی، پھر بھی ان کی موت کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ صرف بودھی نے وہ حادثہ دیکھا تھا جو ابو کو پیش آیا، لیکن بودھی خود مر چکا تھا اور اب اس حادثے کے متعلق کچھ بتانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ ابو دنیا کے کسی مقام پر، کسی ہجوم میں، کسی بھیڑ میں نہیں تھے، بس ہمارے دلوں میں تھے، ہماری امیدوں میں، ہماری خواہشوں میں ضرور زندہ تھے، اور ہم اپنے دلوں میں ان کی قبر بنانے پر تیار نہ تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان حیات ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔